عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ گھر کے دروازے بند کر کے، ہوٹلوں میں جا کر کے، دوسرے شہروں میں جا کر، دوسرے علاقوں میں جا کر، اجنبی انسان کے ساتھ خلوت کے اندر جا کر ہم چاہے کوئی بھی گناہ کر لیں، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے او فی السماوات او فی الارض، جہاں کہیں بھی زمین کے اندر، جہاں کہیں بھی آسمان کے اندر، جہاں کہیں بھی پہاڑ کے اندر انسان گناہ کرے گا، اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ وہ گناہ لائے گا، تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور یاد رکھیں جب وہ پیش کرے گا مجال نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ کے اندر انکار کرنے کی۔ اس وقت گواہی کے اندر کون کون ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کہیں گے میں نے گناہ کیا تھا، نہیں تو پھر اس وقت زبان بولے گی، ہاتھ بولے گا، زمین بولے گی، جہاں گناہ کیے ہو وہ جگہ بولے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن مقدس کے حوالے، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا زمین کے حوالے سے، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کس طرح سے بولے گی؟ تو سرکار نے فرمایا زمین پر اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی پر گواہی دے گی، اور برائی کی ہوگی کسی نے زمین پر تو زمین برائی پر گواہی دے گی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس زمین پر انسانوں سے چھپ کر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین تو اللہ کا اسپائی ہے، وہ زمین تو اللہ کی اسپائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ اب کہاں جا کر کے گناہ کرو گے؟ کس جگہ پر گناہ کرو گے؟ کہیں معلق ہو کر زمین و آسمان کے درمیان تو تم گناہ نہیں کر سکتے۔ زمین تو گواہی دینے والی ہے، جب زمین گواہی دے گی تو پھر کون تمہیں بچا سکے گا؟ اور یاد رکھو جس زمین پر گناہ کر رہے ہو اسی زمین کے اندر تو جانا ہے نا۔ اگر اس زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے اے خواتین اسلام ضرورت صبر کی ہے کہ دامن کو گناہوں سے بچاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ فیشن کی طرف بڑھ کر دامن کو گناہوں سے آلودہ کرنے کی بجائے خاتون جنت کے نقش قدم پر چل کر، پیوند والے کپڑے پہن کر، ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اسی میں اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت و سربلندی عطا کرے گا۔ یاد رکھیں لباس سے عزت نہیں ہے، عزت تقوی سے ہے، عزت اللہ سے ڈرنے سے ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آج میک اپ کا دور ہے، بیوٹی پارلر کا دور ہے۔ اس زمانے میں کوئی بیوٹی پارلر نہیں تھا۔ اس زمانے کی خواتین کے پاس آج کی طرح شادی کے 50,000 اور لاکھ اور 2 لاکھ کے جوڑے شادی میں ایک دن کے لیے پہننے کے نہیں تھے، پھر بھی ان کے پاس عزت کس بنیاد پر تھی؟ ایک ہی چیز کی بنیاد پر، اور وہ چیز تھی اللہ کا ڈر، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس زمانے کی خواتین اگر امت مسلمہ کے لیے دعا کر دیتی تو دعائیں قبول ہوتی۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا تھی؟ جس غوث الثقلین کی یاد کا یہ مہینہ ہے، ذرا ان کی پھوپھی کی زندگی کا جائزہ لو، ذرا ان کی والدہ کی زندگی کا جائزہ لو۔ گھروں میں ختم قادریہ پڑھنا بہت کمال کی بات ہے، اچھا ہے، پڑھو۔ غوث پاک کی نظر مانتی ہو مانو، لیکن ذرا غوث پاک کی ماں کا کردار بھی تو دیکھو، کیسی تھی ان کی ماں کہ ان کے والد غوث پاک کے والد کو جب ایک سیب کے عوض کے اندر جب اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں نا، میری بیٹی آنکھ سے نابینا ہے،
ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے۔ آپ ذرا سوچو، شادی ہوتی ہے تو جب کمرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحیح سالم اور خوبصورت عورت موجود ہے، پریشان ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ نابینا اور ہاتھ اور پیر سے معذور، لیکن صحیح سالم ایک خاتون اس کے اندر موجود ہے۔ کہا ہاں، میں نے جو آنکھ سے معذور، ہاتھ پیر سے معذور کہا تھا، وجہ یہ تھی کہ میری بچی نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہاتھ اور پیر سے کبھی گناہ نہیں کیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی والدہ کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ کیوں پیدا نہیں کرتی؟ آج کی خواتین سیریل والی کے نقش قدم پر، ناچنے والیوں کے نقش قدم پر، ہیروئن کے نقش قدم پر، آوارگی کے راستے پر چلنے والی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتی ہیں۔ العیاذ باللہ۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ آج اسلام تمہاری طرف دیکھ رہا ہے کوئی ماں ایسی جو پارسا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، خاتون جنت کو جس نے آئیڈیل بنایا ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی کوئی خاتون ہو، تاکہ اس کے وطن سے کوئی امام حسن و حسین کا غلام پیدا ہو جس کی وجہ سے اسلام کی پھر سے آبیاری ہونے لگ جائے۔ اے خواتین اسلام، بدلو اپنے آپ کو، چھوڑ دو ناچ گانوں کو، چھوڑ دو برائیوں کو، چھوڑ دو سنیما گھروں کو، چھوڑ دو فیشن کو، اور چھوڑ دو برائیوں کے دلدل میں اپنے وجود کو ڈھکیلنے کو۔ خاص طور پر بہت سارے ایسے مراسم، بہت ساری ایسی رسمیں جو شادی بیاہ کے موقع پر معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، جن رسموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ختم کرو اسے، بند کرو اسے، اس لیے کہ یہ وہ رسمیں ہیں جن رسموں کی بنیاد پر آج ماں باپ کے اوپر تو بوجھ بن ہی جاتا ہے، لیکن اس کی نحوست شادی کے بعد بچوں کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے برائیوں کے دامن، برائیوں کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالو، برائیوں کی وادیوں میں ڈھکیلنے سے بچو، اور اپنے آپ کو اس تصور کے اندر گرفتار کر دو کہ کہیں بھی چھپ کر اللہ سے ہم گناہ نہیں کر سکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم سے ہمارے کیے کا وہ حساب لے گا، اور جہاں کہیں بھی ہم برائی کریں گے اللہ ان برائیوں کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرے گا۔ اس تصور کو آج کی گفتگو میں آپ کو ذہن کے اندر محفوظ کرنا ہے۔